من علی المؤمنین بنبیہ المجتبی۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ان میں اللہ رب العزت نے نہ جاننے والوں کو جاننے والوں کے پاس بھیجا ہے، اور حکم دیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم نہیں جانتے تو کس سے پوچھ لیا کرو؟ جو اہل ذکر ہے۔ کسی ایک شے کا ذکر نہیں کیا کہ اگر یہ شے نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو، بلکہ اللہ رب العزت نے مطلق بیان کیا کہ جو نہیں جانتے وہ اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اس لیے کہ جو تم نہیں جانتے وہ اہل ذکر جانتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس حقائق ہے، ان کے پاس حق ہے، ان کے پاس حقیقت ہے، ان کے پاس ریئلٹیز ہیں، ان کے پاس فیکٹس ہیں۔ ان کا تعلق ایسی ذات اقدس کے ساتھ ہے اور ایسی کتاب مقدس کے ساتھ کہ جہاں سے وہ علم ملتا ہے کہ جس میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا، جس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، جس میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا، جس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا نہ جاننے والوں جو اہل ذکر ہے ان سے پوچھ لیا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اہل ذکر کون ہے؟ تو یہ تب معلوم ہوگا جب یہ جان جائیں گے کہ خود ذکر کیا ہے۔ تو قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ خود قرآن ہی ذکر ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو قرآن کو اللہ نے ذکر فرمایا، الذکر، قرآن ذکر ہے، اور فرمایا نہیں جانتے ہو تو جو ذکر والے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو، جو اہل ذکر ہیں ان سے پوچھ لیا کرو۔ تو نتیجہ یہ نکلا نہ جاننے والوں اگر کچھ جاننا چاہو تو جو قرآن والے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو۔ اب اس ایک آیت پہ غور کریں آپ کہ اللہ رب العزت ہمیں کن کی طرف بھیج رہا ہے۔ فرمایا وہ جو قرآن والے ہیں ان سے پوچھ لیا کرو۔ کیا پوچھ لیا کرو؟ اس کو بھی مطلق رکھا۔ کیا مطلب؟ جو پوچھنا چاہو وہ ان سے پوچھ لیا کرو۔ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ قرآن والوں سے پوچھ لیا کرو۔ بچوں کو تعلیم کیسی دینی ہے یہ قرآن والوں سے پوچھ لیا کرو۔ تمہاری بہو بیٹیوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے فرمایا یہ قرآن والوں سے پوچھ لیا کرو۔ تمہارے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے فرمایا یہ قرآن والوں سے پوچھ لیا کرو۔ تمہاری شادیوں کے رسم و رواج کیا ہونے چاہیے فرمایا یہ قرآن والوں سے پوچھ لیا کرو۔ تمہارے تجارت کے اصول کیا چاہیے فرمایا یہ قرآن والوں سے پوچھا کرو۔ تمہاری عدالتوں میں قانون کس کا ہونا چاہیے فرمایا یہ قرآن والوں سے پوچھو۔ تمہارے بازار کا ماحول کیسا ہونا چاہیے فرمایا یہ قرآن والوں سے پوچھو۔ نصاب تعلیم کیا ہونا چاہیے فرمایا یہ قرآن والوں سے پوچھو۔ تمہاری خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے فرمایا یہ قرآن والوں سے پوچھو۔
تمہاری اسمبلیوں میں نمائندے کیسے ہونے چاہیے؟ فرمایا یہ قرآن والوں سے پوچھو۔ تمہارے تخت پر حکمران کیسا چاہیے؟ فرمایا یہ قرآن والوں سے پوچھو۔ نماز کیسے پڑھنی ہے؟ قرآن والوں سے پوچھو۔ زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ قرآن والوں سے پوچھو۔ حج کیسے کرنا ہے؟ قرآن والوں سے پوچھو۔ روزے کے مسائل قرآن والوں سے پوچھو۔ جو نہیں جانتے وہ قرآن والوں سے پوچھو، اس لیے کہ جو تم نہیں جانتے وہ قرآن والے جانتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ہمیں کس کی طرف بھیج رہا ہے؟ قرآن والوں کی طرف۔ میں کہتا ہوں اگر یہ ایک آیت بھی تکڑی بن گئی نا قیامت میں تو ہماری قطاریں لگ جائیں گی، کہ اللہ رب العزت فرمائے گا میں نے تمہیں بھیجا تھا قرآن والوں کی طرف، شیر والوں کی طرف کیسے چلے گئے؟ میں نے بھیجا تھا قرآن والوں کی طرف، تم تیر والوں کی طرف کیسے چلے گئے؟ میں نے بھیجا تھا قرآن والوں کی طرف، تم بلے والوں کی طرف کیسے چلے گئے؟ ایک آیت تکڑی بن گئی ہماری قطاریں لگ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے نہ جاننے والوں اگر کچھ جاننا چاہو تو قرآن والوں سے پوچھو، اس لیے کہ جس کا نام علم ہے نا وہ صرف قرآن والوں سے ملتا ہے، جس کا نام فکر ہے وہ صرف قرآن والوں سے ملتی ہے۔